اور جب بنایا اس نے، جب اللہ تعالیٰ نے کوئی روحوں کو بھی نہ بنائی، کیا نہیں بنائی؟ کوئی روحیں نہ بنائی، نہ کوئی فرشتہ بنا، نہ جنت بنی، نہ جنم بنی، نہ جمی، نہ جمع، نہ مکی، نہ مکہ، کچھ نہ بنا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہن میں سرور بھی نہیں لایا تھا کہ میں کچھ بناؤں گا، صرف کہا تھا کہ میں مخلوق بناؤں گا. تو اس مخلوق کا سردار احمد مصطفیٰ کو بنا کر رکھا. کس کو بنا کر رکھا؟ نبی کونین کو. اس نبی کونین جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے پیدا کیا، بنایا، اس بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں بندگی کے لیے اس کا محمد کافی تھا. کیا تھا؟ کافی تھا. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ سیر محمد مصطفیٰ رہتے تھے. کیا رہتے تھے؟ ہاں، اللہ کی ہمیشہ تعریف کرتے تھے. لاکھوں کروڑوں برسوں نکل گئے، وہ سال کوئی نہیں گن سکتا. نبی کو جب پیدا کیا وہ سال کوئی گن سکتا نہیں ہے. سال ہم وہ گنتے ہیں جو جبریل نے بتایا. کون سے سال گن سکتا ہے؟ جو جبریل نے بتایا. اور جبریل فرماتا ہے میں نے ایک ستارہ 70,000 مرتبہ 70 سال میں ایک مرتبہ دیکھا. 72 سال میں نکلا، 72 سال میں ایک مرتبہ دیکھا. دونوں حدیث ہیں. اور آپ نے 72,000 مرتبہ دیکھا. وہ ستارہ نبی کونین کے پیشانی پہ تھا وغیرہ. میرے کو جانا کہیں اور ہے، صرف تم کو یاد دلاتے جا رہا ہوں. میرے کو جانا کہیں اور ہے. جب وہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تمام فرشتوں کو، فرشتوں کے بعد جنوں کو پیدا کرا، جنوں کے بعد جنت بنائی، دنیا بنائی، سب نے ایک خلق تیار کیا. کیا تیار کیا؟ ایک خلق تیار کیا، انسان کے پتلے کو. کس کو تیار کیا؟ ایک انسان بناؤں گا. اور اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 800 سال تک اپنے ہاتھوں سے گوندا. کتنے سال تک؟ جس کو ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام، ہمارا باپ، اس کو 800 سال تک اس کی مٹی کو گوندا. اس کی مٹی کو گنتے گیا 800 برس لگا دیے. 800 برس کے بعد اس نے یوم الجمعہ آیا. جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صورت کو، اس کی کمپلیٹ جسم کو کر دیا. کیا کر دیا؟ کمپلیٹ. ایک دم آدم کو پیدا کر دیا، بنا دیا، کمپلیٹ ہو گیا. آدم علیہ السلام کمپلیٹ ہو گئے ہمارے لیے، آدم علیہ السلام. اور اللہ کے لیے صرف آدم. کیا تھا؟ آدم علیہ السلام. صرف آدم علیہ السلام نہیں تھے اس وقت. آدم علیہ السلام نہیں تھے. آدم کا کھیمر تھا، یعنی جسم تھا، پتلا بن کے کھڑا ہوا تھا، نہ ہل نہ چل نہ کچھ نہیں. لیکن 800 سال اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. کیا خوبصورت اس نے ناک بنائی ہوگی، کیا خوبصورت اس نے کان بنائے، جو ہمارے کانوں کے اندر یہاں سے بھی سنائی دیتی، یہاں سے بھی سنائی دیتی. ہماری ناکوں کی کیسی اس نے سانسیں بنائی ہے کہ ایک ہی جگہ سے گلے سے پانی اترتا ہے، لیکن جہاں ہوا جانے کا رستہ ہے تو وہ کھانا نہیں جائے گا، اور کھانے جانے کا رستہ وہ ہوا نہیں جائے گا. کیسا جودار اس نے گلا بنایا. سننے کے لیے بہتر کان بنائے قرآن کو. سانسیں لینے کا طریقہ بتائے گا، منہ بند کر کے سانس لے گا اور کھول کے بھی سانس لے گا، دونوں سے سانس لے سکتا ہے. اس نے اپنے کہتے بہتر بال بنائے. اس نے ہاتھ پیر نخون سب اس نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا. کس نے؟ رب نے بنایا. رب کائنات نے بنایا. اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا. اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا. اس آدم علیہ السلام کو بنایا. اس آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح بیچنی، اے روح جا، حکم خدا کا، حکم خدا کا ہے، جا اندر چلی جا. جانا چاہیے تھا. حکم کس کا ہے؟ حکم کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے. آدم علیہ السلام کی روح جسم میں گئی، پھر باہر آ گئی، پھر جسم میں گئی، پھر باہر آ گئی. تیسری مرتبہ روح کو پوچھا، اے روح کیا بات ہے، کیا بات ہے، تجھے رب کا حکم بس ماننا نہیں ہے؟ اے اللہ میں تیرے حکم کی تعمیل کرتی ہوں، لیکن میں رہنے والی روح ارواح پہ، ہمیشہ نوروں کے ساتھ رہنے والی، نوروں کے ساتھ بیٹھنے والی، آج اس اندھیری کے اندر ناچتا ہے. جسم اندھیرا تھا، آدم علیہ السلام کے جسم میں اندھیرا تھا. اب وہ اندھیرے کو اللہ تعالیٰ سے مطلع کرتی ہے تو اللہ فرماتا ہے، اے روح رک، اے جبریل جاؤ لوہے قلم. لوہے قلم پہ جس قلم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رکھا ہے اس جگہ پر جاؤ. وہاں پر جا کر
بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر نبی کونین کے پاس ایک پرچم لے رکھ کر آئے. تمہارے لیے بہت ہے پرچم کافی ہے, جبکہ ایک نور ہے وہ. بس خالی اس کا بہانہ تھا کہ لوہے قلم تک جائے, لیکن کسی کو پتا چلنے نہیں دیا اللہ نے کہ جبریل جو لوہے قلم سے تو جو لا رہا ہے نور, وہ نور کوئی نہیں, وہ محمد مصطفیٰ ہے. کیا ہے وہ نور ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے. جب وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام ہی کے جسم پیشانی میں رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ روح اندر جاتی ہے اور رحمت سے بھرپور ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ اے روح اب بتا تجھے کیسا ایسا ہوتا ہے. عرفان کے ساتھ چلتا ہوں. اے روح اب بتا تجھے کیسا ہوتا ہو, تو روح کہتی ہوگی اے اللہ نہ روح ارباب میں کوئی ایسی رونق تھی, نہ پوری کائنات میں ایسی رونق تھی. یہ آدم کے اندھیرے میں تو نے کون سا اجالا نہ کہا جو سب سے بہتر نور ہے. وہ نور محمد مصطفیٰ. کس کا نور تھا؟ ہمارے آقا دو جہاں کا نور تھا. اللہ اس نور کو تو نے یہاں کیوں رکھا؟ اگر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرے حمد و ثنا کرنی تھی اور تیرے حمد و ثنا نبی کے لیے سب کچھ بنایا تھا, تو نے اول کیوں نہیں رکھا؟ تو نے ان کو اول کیوں نہیں بھیجا؟ پہلے ہی بھیجنا نہ تھا. تو کہتا حق کو تو ظاہر, حق کو تو باطل. کیا بولتا ہے؟ یہ حق ہے جو ظاہر بھی میں جانتا ہوں اور باطل بھی میں ہی جانتا ہوں. اور جو کوئی جان لے تو کبھی نہ اول بولے گا نہ آخر بولے گا. کیا بولے گا؟ نہ اول نہ آخر. اول اور آخر وہ ہوتا ہے, اول اور آخر کی حد ہے. کیا ہے؟ اول کی حد ہے اور آخر کی حد ہے. ارے جس کی کوئی حد ہی نہ ہو اس کا نام ہی کیا ہو؟ جس کا کوئی حد نہ ہو اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ. جس کی حد نہ ہو. یا اللہ تبارک و تعالیٰ تراشتا ہے آدم علیہ السلام کو طرح طرح سے, سجدوں کو سر جھکوانے کے فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں جھک جاؤ, جھک گئے. کہنے کی ضرورت نہیں, بہت پھر بیان کر چکا ہوں. 40 کے 50 بیان ہو چکا ہے میلاد کے میرے. بس خالی آج تمہارے کو بتاتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی صورت کیسی بنی ہے. کس کی؟ آدم علیہ السلام کی صورت جب اللہ نے اتنی بہتر بنائی کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی اور اپنی مرضی سے بنائی اللہ نے. اللہ کو ٹوکنے والا نہیں. اب دیکھیں قرآن کو پوچھے, علم میں جائے زمینوں میں کیا وَالضُّحَىٰ لَيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. جب اللہ کا رب الکریم جانے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اے جبریل یہ آدم علیہ السلام ہے جن سے ہم محمد مصطفیٰ پیدا کریں گے. آگے بولے جبریل بہت کچھ معلوم تمہارے کو, میں آپ کو سامنا کرانا چاہتا ہوں. جبریل وقت آیا, گزرے, نبی آئے, رسول آئے, پیغمبر آئے, آتے گئے. عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آمد مصطفیٰ کیا نور عبد المطلب کی پیشانی پہ. کس کی؟ عبد المطلب کی پیشانی پہ سے اتر کر کیا خوبصورت چہرہ تھا اس وقت. عبد المطلب کا ایک دم گورے رنگ کے تھے, ان کا چہرے میں سے نور نکل کر حضرت عبداللہ کے پیشانی میں آیا. اور جب عبداللہ کے پیشانی میں آیا تو عبداللہ کا رنگ کھل گیا اور خوبصورت لگنے لگا. عبداللہ کے پیشانی میں آتے ہی کچھ عالمہ جان گئی. ایک عورت تھی جو عالمہ تھی عورت زنجیر کی, وہ جان کر کہنے لگی عبداللہ کیا تم مجھ سے شادی کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی تو من نہیں ہے. ہاں اور نامے نہیں, خالی بس ابھی من نہیں ہے. چلے گئے. خیر وہ بات کی بات ہے. یہاں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تیاری عبداللہ نے ڈھونڈا کہ عبداللہ بڑا ہو چکا ہے. عبد المطلب نے جب میرا بیٹا اتنا خوبصورت ہے اور مکے کے دیکھ بھال کرنے والے ہم لوگ ہیں تو بیوی بھی تو ایسی چاہیے, بیوی بھی تو ایسی چاہیے. تو آپ نے ڈھونڈ ڈھانگ کے جیسے تیسے خودی کے قریش سے سلسلے میں سے حضرت آمینہ کو ڈھونڈا. کس میں؟ آمینہ علیہ السلام بھی قریش میں سے ہی ہے. جب قریش میں سے آپ کو ڈھونڈا, آپ کا نکاح کرام ہوئی, آپ کا نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد ایسے ہی نکاح ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جشن میں آ جاتے ہیں.
کیا جاتا ہے؟ جشن، ایک دم میلاد جشن ہوتا ہے، اس طرح جشن، سب رحمت فرشتے جھوم اٹھے، اے جبریل جاؤ، محمد مصطفیٰ کی آمد کی تیاری، ماں کے پیٹ میں حرم میں آ رہے ہیں، اے اللہ ہم کیا کریں؟ اے جبریل تمام فرشتوں کو لے کر جاؤ اور دنیا کی پوری کائنات کی، دنیا میں پوری کائنات کے اندر سب سے بہتر زمین کی مٹی لے کر آؤ، سب سے بہتر زمین کی مٹی لے کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام فرماتے مولا پوری کائنات میں سب سے بہتر زمین کی مٹی، ہاں کیا میرا نبی تتو طرح سے نہیں بنے گا؟ نہیں، تتو طرح سے نہیں بنے گا، یہ نبی اس مٹی سے بنے گا۔ جبریل گائے، کاٹتا ہوں، جبریل گئے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، جس جگہ خجرہ گمبد ہے وہاں سے مٹی اٹھائی، کہاں سے مٹی اٹھائی؟ وہاں سے، فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جو پوری کائنات سے افضل ہے۔ کس سے؟ نہ اس کی زمین کی طرح جنت ہے، نہ جنت اس مدینہ کی طرح ہے، نہ دنیا کا کوئی کونا ایسا ہے جو مدینہ منور کی طرح ہے، جو خجرہ گمبد کی نیچی زمین کی طرح ہے، وہ سب سے افضل مٹی ہے۔ وہ مٹی جب لے کر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ جبریل یہ مٹی لایا ہے، ہاں جاؤ آمینہ کے گوشت، آمینہ کے گوشت میں جب رکھا تودھا لیلی کا سجا، اللہ نے کیا خوب فرمایا، اے محبوب میں نے آدم کو اپنی مرضی سے بنایا۔ کس کی مرضی سے بنایا؟ 800 سال تک میں نے تجھے بنایا اور خوبصورت بنایا۔ یہاں پہ رب پوچھتا ہے، پوچھا ہوگا اور پوچھتا ہے، اے محمد تو بولتے جا نس میں بناتا رہتا ہوں، وَالضُّحَى لَيْلِ إِذَا سَجَدَ، تو تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ تو فرمایا میرا چہرہ وَالضُّحَى لَيْلِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سُبْحَانَهُ، شمس والقمر سبحانہ، ایسا لگے کہ رات پڑے تو چاند دکھے اور دن نکلے تو سورج لگے۔ یہ نبی کا چہرہ۔ دل کیسا بنا؟ الم نشرح لک صدرک، ہم وہ دل بنائیں گے ہر لوہے قلم تیرے سینے میں ہوگا۔ الم نشرح لک صدرک، تیرا سینہ اتنا مضبوط ہوگا، تیرا دل اتنا مضبوط ہوگا، پوری کائنات کا علم تیرے اندر ہوگا۔ پوچھ کر کیا کر؟ پوچھ مولا تیری پلک کیسے بنا؟ مجھ جمیل ہوں، ایسا لگے لوگوں کو سوتا ہو لیکن تیرے میری گفتگو ہو۔ قرآن کا سامنا کر، بے نبی کی صورت کیا سمجھتا ہے؟ اور نبی کی صورت ایسی بنی ہے کہ نبی کی مرضی سے بنی ہے، جبھی تو رب نے فرمایا کہ نبی اللہ کو دیکھنا ہے، رب کو دیکھنا ہے، منبر مصطفیٰ کو دیکھ بیٹھا اور ربی دکھتا ہے۔ قرآن کا کوئی اکثر ایسا نہیں جو میرے نبی کی صورت سے ملتا نہ ہو، ہر رحمت اور برکت کے ساتھ میں ملتا ہے، کیونکہ رب نے آدم کو 800 سال بنایا تو ایسا چہرہ ہے جو آدم کا بھی باپ ہو، روح سے بھی باپ ہو، جسم سے بھی باپ ہو۔ کیسے؟ روح سے بھی باپ ہو، جسم سے بھی باپ ہو، علم سے بھی باپ ہو، علم سے بھی باپ ہو، یہاں تک کہ اس کی روحوں کا بھی باپ ہو، جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ محمد نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا، کیا نہ ہوتا؟ ہوتا رب ہوتا، کچھ نہ ہوتا رب ہوتا، کچھ ہے تو رب ہے، کچھ نہ ہوگا تو رب ہوگا۔ لیکن رب سے پوچھتے اے رب تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے محمد ہوگا۔ اللہ کو کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ رب خود ایک خطرناک رحمت والا ہے، زبردست برکت والا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ فیکن، کل کن فیکن،